جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ ازد، انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو مزیغیہ کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے طلایہ گردوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخرکار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئی۔ تفصیل یہ ہے۔ ثعلبہ بن عمرو، اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور ثعلبہ اور ذیخار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارثہ بن عمرو یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد، یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مر الزہران میں خیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ عمران بن عمرو، اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں۔ نصر بن ازد، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازد شنوءہ کہلاتے ہیں۔ جفنہ بن عمرو، اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا۔ یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ لخم و جذام، انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا جو ہیرا کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ ہے۔ بنو طائی، اس قبیلے نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور عجا اور اسلمہ نامی 2 پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ طائی کی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ کندہ، یہ لوگ پہلے بحرین موجودہ الاحساء میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضر موت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخرکار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔ کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ خزاعہ ایسا ہے اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف فیہ ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیۃ السماوہ کے اندر بود و باش اختیار کی۔ عرب متعربہ، ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حزان تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی
کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔